موسیٰ تیری قوم میں سے یہ جو جمع غفیر لوگوں کا ہے ان میں سے ایک گناہگار بندہ ہے جس کی وجہ سے ہماری رحمت روٹ چکی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے مجمع کے اندر اعلان فرمایا کہ جو کوئی اس کے اندر گناہگار بیٹھا ہے وہ اس مجلس سے باہر چلا جائے، نہیں تو میں اللہ کا نبی اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دوں گا۔ اب اس مجمع کے اندر جو گناہگار بیٹھا تھا اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ مجھ سے بڑا تو کوئی گناہگار نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر موسیٰ کلیم اللہ نے لوگوں کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیا تو یہ میری بہت بڑی بے عزتی ہے، لوگوں کے اندر میں سر اٹھا کر نہیں چل سکوں گا۔ اس نے دل ہی دل میں گڑایا، رویا کہ اے مالک میرے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے، آئندہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اس کی توبہ قبول فرمائی، اسی وقت بارش ہونا شروع ہو گئی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک تیری رحیمی کا، تیری رحمت کا بھی عجیب دستور ہے کہ تو نے تو کہا تھا جب تک وہ آدمی نہیں نکلے گا ہم رحمت کی بارش نہیں برسائیں گے۔ اے مالک اس مجمع سے کوئی نکلا بھی نہیں ہے اور تیری رحمت کی بارش بھی برسنا شروع ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ تیری مجلس کے اندر جو گناہگار بیٹھا تھا اس نے آج دل سے سچی توبہ کی ہے اور ہم سے صلح کر لی ہے، تو لہذا ہم نے اس کی بخشش فرما کر بارش کی رحمت عطا فرما دی۔ اس لیے یہ آج کا دن بھی بخشش اور مغفرت، توبہ و استغفار کا دن ہے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ ربے کوئی منزل ہی نہیں۔ مطلب کیا کہ اللہ کی بارگاہ سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ ہم اس کی بخشش فرما دیں، لیکن ایک ہم ہیں کہ جو مانگنے والے ہی نہیں ہیں، ہم مانگنے والے ہی نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر پاک مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، چلتے چلتے جب آگے پہنچتے ہیں تو ایک آدمی آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں بوتل ہے، روایات کے اندر آتا ہے سرکہ یا شراب۔ اس نے جب دیکھا امیر المومنین آ رہے ہیں اور سیدنا عمر پاک ہر وقت کوڑا ہاتھ میں رکھتے تھے، موقع پہ سزا دیا کرتے تھے، جب دیکھا کہ عمر پاک آگے ہیں تو بغل کے اندر چھپا لیا۔ اتنے میں امیر المومنین پہنچے، فرمایا بتا تیرے پاس کیا ہے؟ وہ دل ہی دل میں گڑایا، رویا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک عمر کی سزا سے مجھے بچا دے، سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ امیر المومنین نے فرمایا نکال تیرے پاس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے سرکہ ہے، دودھ یا سرکہ؟ تو امیر المومنین نے فرمایا دکھا کہاں ہے؟ جب اس نے بوتل نکالی تو وہ شراب جو تھی وہ سرکے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تو جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے، تو آج عید الفطر کے دن جب بندے اس کی بارگاہ میں دعائے استغفار کریں گے، توبہ و استغفار کریں گے، مالک قدوس ہم سب کے گناہوں کو بخشنے پر بھی قادر ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ آج کا دن خوشی کا دن، مسرت کا دن، اور آج کا دن عید الفطر کا دن غربا کے ساتھ ہمدردی کا دن ہے، ان کی خدمت کرنے کا دن ہے، سائلوں کو کچھ دینے کا دن ہے، اور صدقہ فطر ادا کرنے کا دن ہے، اور بخشش اور مغفرت کا دن ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنا ہے، جس کے لیے علماء محقق نے اعلان کیا کہ گندم کا 2 کلو آٹا، وہ جو چکی والا آٹا ہے، بازاری آٹے کی بات نہیں، چکی والے آٹے کا ریٹ لگایا اور پھر بتایا کہ 320 روپے فی بندے کا فطرانہ بنتا ہے، 320 روپے۔ اب لوگ سوچتے ہو کہ گندم تو 2 کلو کے حساب سے کم بنتا ہے، اس کے اندر علماء محقق نے تبصرہ کیا، فرماتے ہیں جب ہم کسی کو گندم دیں گے اس نے پسائی بھی تو خود ادا کرنی ہے، اور جو چکی والا ہوگا اس سے کنترا بھی تو نکالے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کیا بچتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے بیان کیا صدقہ فطر 320 روپے بنتا ہے۔ تو آج کا دن صدقہ فطر بھی دینے کا دن ہے،
اور غربا کے ساتھ ہمدردی کا دن ہے۔ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، 3 شخص تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک برس والا، دوسرا گنجا اور تیسرا نبینا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لینا چاہا۔ جب امتحان لینا چاہا تو فرشتہ برس والے کی شکل میں بن کر برس والے کے پاس آیا، کہا کہ بھائی تجھے کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا یہ برس کی بیماری میری جاتی رہے، اور اس سے اور مجھے کیا پسند ہے جس سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کی یہ بیماری چلی گئی، جسم اور جلد اچھی ہو گئی۔ اب فرشتے نے کہا جو انسانی شکل میں ہے، کہا تجھے مال سب سے زیادہ کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ مل جائے۔ اس سے 10 مہینوں کی حاملہ اونٹنی دی گئی۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا، کہا تجھے کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا سر کے بال نہیں گنجا ہوں، لہذا یہ بات چاہتی رہے، لوگ مجھ سے غم کرتے ہیں، بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، اچھا بال مل جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بال مل گئے۔ کہا تجھ سے زیادہ کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے دی جائے۔ اسے 10 مہینوں کی حاملہ گائے دی گئی۔ تیسرے نبینے کے پاس فرشتہ آیا، اس سے کہا کیا چیز تجھے زیادہ پسند ہے؟ وہ کہتا ہے اگر مجھے آنکھوں کی بینائی مل جائے تو مجھ سے اور کیا چاہیے؟ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا، آنکھوں کی بینائی مل گئی۔ کہا کہ تجھے مال کون سا زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکری مل جائے۔ اسے حاملہ بکری دی گئی، حتیٰ کہ ان تینوں کا مال بڑھتا گیا۔ اونٹ والے سے جنگل بھر گیا، اس کے اونٹوں سے، گائے والوں سے گائے سے جنگل بھر گیا، اتنا مال بڑھا، اور بکریوں سے بھی جنگل بھر گیا۔ اب فرشتہ انسانی شکل کے اندر سب سے پہلے اللہ نے امتحان لینا چاہا تو فرشتہ جو ہے فرس والے کے پاس آیا، کہا اے اللہ کے بندے، میں سائل ہوں، غریب ہوں، مسافر ہوں، راہ مسافت میرے پاس نہیں ہے، آپ اللہ کے نام پہ مجھے ایک اونٹ دے دیں، ایک اونٹ دے دیں۔ اب برس والا کہتا ہے کیا ہے بھائی تو چلا جا، ہمارے اپنے بڑے بہت اخراجات ہیں، سارے اپنے حقوق نے، لہذا میں تینوں اللہ کے نام پہ ایک اونٹ نہیں دے سکتا۔ اب فرشتے نے کہا مجھے لگتا ہے تو وہی نے برس والا، اور تجھے اللہ نے اچھی صورت دی، مال دیا۔ اب وہ کہتا ہے نہیں جی اصل نسل در نسل جدی پستی خاندانی امیرہ، یہ تے سارے دادے پردادے تو میرے کول مال ہے۔ اب فرشتے نے کہا کہ میرے لگتا ہے تم وہی برس والا ہے۔ تو فرشتے نے جب یہ کہا تو اللہ رب العزت نے اس کی پہلے والی صورت بنا دی، پھر وہ برس والا بن گیا۔ اب فرشتہ دوسرے کے پاس آیا، مالک جب مال دیتا ہے، شان دیتا ہے تو امتحان بھی لیتا ہے۔ جب دوسرے کے پاس آیا، گنجے کے پاس، کہا کہ اللہ کے نام پہ مجھے ایک گائے دے دے، میں مسافر ہوں، غریب الوطن ہوں، غریب ہوں، اللہ کے نام پہ ایک مجھے گائے دے دے۔ اب یہ بھی کہتا ہے کہ یہ میرے اپنے بہت اخراجات ہیں، بہت حقوق ہیں، لہذا میں تجھے اللہ کے نام پہ ایک گائے نہیں دے سکتا۔ فرشتہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے تم وہی نہیں گنجا جس کے بال بھی نہیں تھے اور تم تھا بھی غریب، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اب یہ بھی کہتا ہے کہ میں تو در نسل امیر ترین ہوں، جدی پستی ہم امیر ہیں اور ہمارے اپنے بہت حقوق ہیں، تم چلا جا میں کچھ نہیں دیتا۔ اب فرشتہ چلتا چلتا تیسرے کے بعد آتا ہے، نبینے کے پاس، کہا میں غریب الوطن ہوں، مسافر ہوں، مجھے لگتا ہے لہٰذا تم مجھے اللہ کے نام پہ ایک بکری عطا کر دے۔ نبینا کہتا ہے بھائی یہ جتنا ایڑ ہے، مال ہے میرا، یہ سب رب ذوالجلال کا دیا ہوا ہے، اگر تو اسی کے نام پہ مانگتا ہے تو جا، جو کچھ دل کرتا ہے سارا لے جا، تیرا ہی ہے، اس مالک نے عطا کیا ہے۔ اب فرشتہ کہتا ہے بندے تم تینوں کا امتحان تھا، وہ پہلے والے دو اپنے امتحان کے اندر ناکام ہوئے ہیں، لہذا تو امتحان کے اندر کامیاب ہو گیا ہے، تو جا، اللہ رب العزت نے جو مجھے بھیجا ہے، مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں، صرف امتحان لینا مقصود تھا۔ تو مالک قدوس جب بندوں کو مال دیتا ہے تو اس وقت بندوں کا امتحان بھی لینا چاہتا ہے، تو اس طریقے سے امتحان